بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری کی روایت ہے کہ ایک انصاری نوجوان نے اسلام قبول کیا جس کا نام ثعلبہ بن عبد الرحمن تھا۔ یہ نوجوان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں کسی کام کے لیے بھیجا تو انہوں نے راستے سے گزرتے ہوئے ایک انصاری کا گھر جھانک لیا تو اندر عورت غسل کر رہی تھی۔ اب اس نوجوان کو خوف لاحق ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری اس حرکت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی طرح سے بذریعہ وحی اطلاع ہو جائے، لہذا خوف اور شرمندگی کے باعث وہ واپس بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر نہ ہوا اور وہاں سے بھاگ کر مدینہ کے پہاڑوں میں جا کر چھپ گیا۔ جب اسے غائب ہوئے 40 روز گزر گئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا رب آپ کو سلام کہتا ہے اور یہ کہ آپ کی امت کا ایک شخص ان پہاڑوں کی اوٹ میں چھپا مجھ سے پناہ کی درخواست کر رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ تم دونوں جاؤ اور اس نوجوان ثعلبہ کو تلاش کر کے میرے پاس لاؤ۔ یہ دونوں حضرات مدینہ منورہ سے ان پہاڑوں کی طرف تلاش میں نکلے تو راستے میں مدینہ منورہ کے زفافہ نامی ایک چرواہے سے ملاقات ہوئی تو اس سے پوچھا کہ ان پہاڑوں کے دامن میں ثعلبہ نامی کسی نوجوان کو تو نے نہیں دیکھا؟ اس نے کہا کہ شاید آپ لوگ جہنم کے ڈر سے بھاگے ہوئے نوجوان کے بارے میں سوال کر رہے ہیں۔ ان حضرات نے کہا، تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ وہ جہنم کے ڈر سے بھاگا ہوا ہے؟ چرواہے نے کہا، وہ اس لیے کہ جب آدھی رات گزرتی ہے تو وہ اپنی پیشانی پر ہاتھ رکھ کے پہاڑوں کے دامن سے نمودار ہو کر اس طرح صدا لگاتا ہے، اے کاش تو میری روح کو بھی روحوں میں قبض کر لیتا اور جسم کو جسموں میں اور مجھے فیصلے کے دن کے لیے مؤخر نہ رکھتا۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ہاں ہم اسی نوجوان کی تلاش میں ہیں۔ تو چرواہا انہیں پہاڑوں کی طرف لے کر چلا یہاں تک کہ آدھی رات کا وقت ہوا تو وہ نوجوان حسب معمول اپنی پیشانی پر ہاتھ رکھ کے نمودار ہوا اور وہی الفاظ دہرائے کہ اے کاش تو میری روح کو بھی روحوں میں قبض کر لیتا۔ اس دوران حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جھپٹ کر اسے گود میں اٹھا لیا تو اس نے پوچھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میرے گناہ کے بارے میں معلوم پڑ گیا ہے؟ فرمایا، یہ تو مجھے معلوم نہیں، بلکہ کل شام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہیں یاد کیا، پھر مجھے اور سلیمان کو تمہاری تلاش میں بھیج دیا کہ جاؤ ثعلبہ کو ڈھونڈ کر لاؤ۔ اس نے کہا کہ پھر ایسا کرو، مجھے اس وقت بارگاہ اقدس میں لے چلو جب آپ نماز پڑھ رہے ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ اس کو ساتھ لے کر چلے اور پیچھے صف میں کھڑا کر دیا۔ ثعلبہ نے جب حالت نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاوت سنی تو بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ سلام کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان حضرات سے ثعلبہ کے بارے میں پوچھا تو عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ رہا ثعلبہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے بلایا تو وہ ہوش میں آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہیں کس چیز نے مجھ سے غائب کر دیا تھا؟ عرض کیا، میرے گناہ نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے تسلی دی اور اس سے اپنے گھر جانے کا حکم فرمایا، جس کے بعد یہ نوجوان 8 روز تک بیمار پڑا رہا۔ اطلاع ملنے پر حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہو کر عرض گزار ہوئے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، احساس گناہ نے ثعلبہ کو بیمار کر ڈالا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
चलो अभी सालबा की इबादत करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पास तशरीफ लाए और उसका सर अपनी गोद में ले लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस वक्त तुम क्या महसूस करते हो? उसने फरमाया, या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे ऐसा महसूस होता है कि मेरे जिस्म के गोश्त मेरी खाल और हड्डियों को चूंटियां सी काट रही हैं। आपने फरमाया, कोई ख्वाहिश हो तो बताओ। अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे रब की तरफ से मगफरत का परवाना और बस। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने नजूल फरमाया और हुक्म सुनाया, अगर मेरा ये बंदा जमीन की मकदार भर भी गुनाह करता तो मैं उसी मकदार में अपनी रहमत और मगफरत के साथ इसका इस्तकबाल करता। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सालबा को अल्लाह का ये पैगाम दिया तो उसने एक चीख के साथ जान दे दी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सालबा की तजहीज़ो तकफीन का हुक्म फरमाया और नमाज जनाजा के बाद उसे लेकर निकले। हमने देखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलते हुए इंतहाई एहतियात के साथ पूरा पांव जमीन पर रखने की बजाय पंजों के बल चल रहे थे। तदफीन के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसकी वजह पूछी गई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे उस जात की कसम है जिसने मुझे सच्चा नबी बनाकर भेजा है। वजह यह थी कि सालबा के जनाजे के साथ चलने के लिए आसमान से इस कदर फरिश्ते नाजल हुए थे कि जमीन पर पांव रखना मुश्किल था।